Today is a big day to think of how far flung we have come and how far we have to go. Let's rejoice the majestic journey. Let's take a vow. Now, I'll call that personality who dreamt and worked hard for initiating an institution that would provide a gateway to excellence in the field of education and will create a portal of success for the young minds years ago. And by the grace of Almighty Allah, His devotion and dedication, the dream came true and is setting new trends in the field of education. We can proudly say that our institution is listed among the quality institutes of not only our city but also across the country. I request our worthy director, Mr. Fayaz Ahmed, to come up the stage and present welcome note. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest of today's event, Dr. Akifullah Khan, Director in the Hospital Peshawar, and he is a very renowned poet of our country. Today's guest of honor, Brigadier Retired Abdul Hafiz, ex-Principal Army Burnham College, Aptabad, ex-Principal Nornes College, Ghodagali, and Batrasi Cadet College, Mansehra. And we are very humble that today we have company of dignitaries from Mansehra, principals of private schools, special guests from Islamabad, parents, Assalamu alaikum and a very warm welcome. میری ڈیوٹی آج کی اس تقریب میں جو سال کی کارگزاری ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے تجاوز نہ کروں، اور مختصراً آپ کو کووڈ کی ایئر میں اور اس سے پہلے ایک سال گزر چکا ہے جو کام ہو سکے ہم سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس سے پہلے میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی جو تلاوت آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہم اس کے قابل نہیں تھے۔ 25 ایئرس کی جو کہانی ہے وہ بہت سارے لوگوں سے شیئر ہو چکی ہے۔ کچھ پرسنالٹیز آج بھی ایسی ہوں گی کہ جن کو ہماری پوری سٹرگل کی، پوری اچیومنٹس کی ابھی تک مکمل کہانی شیئر نہیں ہوئی ہوگی۔ میں تھوڑا بہت آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ پکچر ہماری 3 کیمپسز کی ہے۔ آن دا ایکسٹریم رائٹ سائڈ وی ہیو دی پکچر آف آور کامرس سیکشن سچویٹڈ نیئر پکوال چوک۔ یہاں پر ڈی کام سے لے کر ایم کام تک کی کلاسز ہوتی ہیں۔ Beside this we have classes of BBA Honors, B.Ed and DIT in our commerce section. In the middle of this picture we have our girls section, اور اس سیکشن میں کلاسز پری نرسری سے لے کر FSC تک کنڈکٹ کی جاتی ہیں for girls students. And on the extreme left side we have the picture of our boys campus. یہاں پہ کلاس 5 سے لے کر FSC تک کی کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5 سال کووڈ-19 کا پینڈیمک تھا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات بالعموم اور ہمارے جیسے ممالک کے حالات بالخصوص بڑے دگرگوں رہے، اور خاص کر کے چند سیکٹرز ایسے ہیں جن میں ہمارا ایجوکیشن سیکٹر بھی شامل ہے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر کے اس وقت کہ جب کوئی پوزیشن کلیئر نہیں تھی کہ آنے والا وقت مارچ غالباً 2019 میں پینڈیمک سٹارٹ ہوا، سچویشن کلیئر نہیں تھی کہ یہ پینڈیمک ایک ہفتے میں
1 مہینے میں یا کتنے عرصے میں ختم ہوگا. پلاننگ نہیں تھی, حکومت کی طرف سے کوئی کلیئر کٹ پالیسی سامنے نہیں تھی, کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے. اور ہمارے لیے تعلیمی اداروں کے لیے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی اکیڈیمک جو ترتیب ہے اس کو کیسے کیری آن کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا, ایک پلاننگ کی. اس پلاننگ میں ہم نے جو سب سے اہم بات تھی, میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت ساری ٹیچرز ایسی تھیں کہ جنہیں واٹس ایپ گروپ کا پتہ نہیں تھا کہ کیسے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا جاتا ہے, کیسے اس میں کوئی ویڈیو ڈالی جاتی ہے, کیسے اس میں بچوں کو شریک کیا جاتا ہے. یہ حالانکہ بڑی ابتدائی معلومات ہیں کمپیوٹر ریلیٹڈ, لیکن فقدان تھا اس چیز کا. تو ہم نے سب سے پہلے واٹس ایپ گروپس تشکیل دیے. پھر اس کے بعد ہم نے ان کے لیے سلیکشن آف سافٹ ویئرس کیا اور ٹیچرز کو ٹرین کیا کہ آپ کیسے ان شارٹ میں یا ویوا میں کیسے ویڈیو بنائیں گے اور کیسے اس کو اپلوڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلاس کے رولز ڈیزائن کیے, کلاس کی ڈیوریشن کا تعین کیا, ٹائم ٹیبل بنائے. اور پھر بچوں, چونکہ بچے سارے گھر پہ تھے تو ان کے ساتھ انٹریکشن بڑا ضروری تھا. اس کے لیے ہم نے زوم کلاسز اور زوم سیشنز کے ٹائم مختص کیے, منتھلی رپورٹس تیار کی گئیں, گوگل اسیسمنٹس ہوئی. اور پھر انتظامیہ سے جو پیرنٹس کوئی بات پوچھنا چاہ رہے تھے یا ان سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس کے لیے ہم نے لائیو پوڈ کاسٹ کا بھی بندوبست کیا. اور سب سے اہم پیش رفت جو پچھلے 2 سالوں میں ہوئی, ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے لیے پرٹیکولرلی ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیزائن ہونا چاہیے جو ہماری نیڈس کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے. تو پھر اس کے لیے ہم نے پچھلے سال جو لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لانچنگ آف جے ورٹکس, اس کا بھی ہم نے آغاز کیا. یہ پروسیس میں ہے ابھی اور اس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے. یوزر فرینڈلی ہوگا, پیرنٹس کا اپنا لنک ہوگا, ٹیچرس کے اپنے لنکس ہوں گے, انتظامیہ کے اپنے لنکس ہوں گے اور اسٹوڈنٹس کے اپنے لنکس ہوں گے. تو یہ فی الحال لانچنگ پروسیس میں ہے, کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ بالکل فنکشنل ہو جائے گا. یہ پلیٹ فارمز ہیں جو ہم نے یوز کیے فار زوم کلاسز لائک گوگل کلاس روم, زوم, فیس بک اور یوٹیوب. جو لیکچرز ہمارے ڈیلیور ہو جاتے تھے وہ ہم بچوں کو دوبارہ دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر لیا کرتے تھے. یہ تھوڑی میں آپ کو نو ہاؤ دیتا رہوں گا ساتھ کہ جس طرح یہ ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا فار کلاس 10 ٹو FSC, صرف وہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے. لائک آن منڈے وی ہیو میتھمیٹکس اینڈ فزکس کلاسز فار 10th کلاس, chemistry, computer and English for FSC and Urdu, mathematics and biology for FSC part 2. اور نیچے آپ ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں کہ جو کلاس ٹیچرز ہیں بوائز اور گرلز سیکشن, ان کی ڈیٹیل بھی شیئر کی جا رہی ہے. اٹینڈنس فزیکلی لی جاتی ہے لیکن ہم نے اس کا پراپر انتظام کیا اور ڈیلی اٹینڈنس مارک ہوتی تھی آپ کے واٹس ایپ گروپس میں اور وہاں سے پھر فزیکلی اس کو رجسٹرز پہ ٹرانسفر کیا جاتا تھا. یہ دیکھیں کلاس وائز, سیکشن وائز ہمارے گروپس ہیں. یہ نہیں تھا کہ ایک کلاس میں ہی آپ کا سارا کام کیا جاتا ہے. جس طرح FSC 2 ریڈ کی اگر 3 سیکشن ہیں تو ان کے سیپریٹ گروپس بنائے گئے تھے. جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ ورچوئل لرننگ میں واٹس ایپ گروپس کا استعمال کیا گیا. یہ چند پکٹوریل آپ کے سامنے پریزنٹیشن ہے جو ٹیچرز انوالو تھے اپنے لیکچرز بنانے میں اور ان کو آگے ڈیلیور کرنے میں. اور میں یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں تمام ٹیچرز کو, وہ کہ ٹیکنیکلی اکوپ نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پہلے مہینے کے اندر ہی اتنا ٹیکنیکلی اکوپ کیا کہ وہ بہترین لیکچرز پھر بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے. یہ زوم سیشن کی چند تصویری جھلکیاں ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ زوم سیشن میں یہ جو رائٹ سائڈ آف یور اسکرین جو ہے یہ بچے ہیں سارے جو شیئر ہوا کرتے تھے زوم سیشنز میں. یہ ان کی پروگرس رپورٹس ہیں جو اکثر پیرنٹس کے ساتھ شیئر ہوتی رہی ہیں. یہ کولیکٹیو پروگرس رپورٹس ہیں اور اس میں ہم بتاتے رہے کہ وہ بچے کہ جو لیس ایکٹیو ہیں ان کو یلو لائن سے ہم نے یہاں پہ دکھایا, پھر آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس اور ویری ایکٹیو جو ہیں وہ بلو لائن, اور پھر ان کو ہم بتاتے رہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ امپروو کرنا ہے. یہ انڈیویجول ورچوئل ریزلٹس ہیں جو ہم بچوں کے بھیجا کرتے تھے اور اس میں جو ٹیسٹ وہ کرتے تھے, جو اسائنمنٹس تھی وہ بھی تھی. اور لاسٹ میں آپ دیکھیں کہ دس گائے واز
less active in the month of April and non-active in the month of May and then again less active in the month of June. تو یہ ہم شیئر کرتے رہے پیرنٹس کے ساتھ. پھر وہ بچے اور خوش قسمتی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 90% سے زیادہ بچے ان لائیو کلاسز میں اور زوم کلاسز میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. تو ان کو پھر اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم یہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بھی دیتے رہے بچوں کو. یہ ہماری لانچنگ تھی آف سافٹ ویئر جے ورٹیکس جو ابھی بھی پروگریسو سٹیج میں ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پینڈیمک گزرا ہے اس سے ہم کچھ بیٹر آؤٹ کم سامنے لائیں. تو اس میں ہم نے پیپر لیس جو ایک پالیسی بنائی ہے ان دا ایئر 2022 انشاءاللہ ہم جو آپ کو نوٹیفیکیشنز بھیجتے ہیں یا لیٹرز بھیجتے ہیں یا مزید کوئی آپ سے جو ہم کورسپونڈنس کرتے ہیں وہ اب پیپر کے ذریعے نہیں ہوا کرے گی بلکہ وہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو ہمارے پوڈیمز ہیں ان کے ذریعے ہم آپ سے شیئر کریں گے واٹس ایپ گروپس پہ اور ادر سورسز پہ. اور یہاں پہ ایک انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کی گئی ہے کہ deforestation rate in Pakistan recorded as the world highest in 2019 اور 2 million trees جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہوتے ہیں ایوری ایئر. اللہ کے فضل و کرم سے اور پینڈیمک کی مدد سے پورے ملک میں جو لاسٹ ریزلٹس آئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آئے ہیں. ڈاکٹر عاقف اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں. لاسٹ نائٹ ہمارے ساتھ میچ انجوائے کر رہے تھے تو فون آیا سر کی بھتیجی کا کیونکہ پشاور بورڈ کا جو 9th کا رزلٹ ہے وہ لاسٹ نائٹ اناؤنس ہوا ہے. تو ان کی بھتیجی نے 550 میں سے 532 نمبر لیے ہیں. لیکن وہ بچی خوش نہیں تھی اور سر سے انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی یہ نمبر کم ہے. آؤٹ آف 500 532 نمبر جو ہیں وہ کم ہیں اور قابل قبول نہیں ہیں. تو یہ پینڈیمک کی بھی اس دفعہ خصوصی مہربانی رہی ہے اور وہ کرم ہم پہ بھی نظر آیا. یہ ہمارا ڈی کام کا رزلٹ ہے. ڈی کام میں ہمارے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 600 اور سیکنڈ ایئر میں 1200 ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ریزلٹس ہیں. تو 572 میکسیمم مارکس لیے ہیں. دین لسٹ ہے نیچے پہ A1 گریڈز کی اور اس سائڈ پہ 1092 مارکس تک بچے انہوں نے لیے ہیں. یہ ایک اور اللہ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے سامنے ہے کہ ان ڈی کام وی ہیو 1 board in the whole province whereas in secondary education we have 7 boards in our province KP. یہ آپ کے علم میں ہوگا. سیکنڈری ایجوکیشن میں 7 بورڈ ہیں اور ڈی کام میں 1 بورڈ ہے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن پشاور. اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ڈی کام پارٹ فرسٹ میں اللہ نے ٹاپ 10 پوزیشن میں سے 8 پوزیشن ہم نے حاصل کی. زوہا بچی نے 572 مارکس لیے اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن مریم اور پھر تھرڈ پوزیشن پہ 2 بچیاں, پھر 4th پوزیشن 5th 6th 8th 9th اور 9th پہ 3 بچے تھے اور 10th پوزیشن پہ بھی 1 بچہ. اسی طرح سیکنڈ ایئر میں 5th پوزیشن پہ 2 بچیاں, پھر 9th پوزیشن پہ اور 10th پوزیشن پہ. یہ ہمارا ٹیکنیکل بورڈ کا ایگزام تھا لاسٹ ایگزام. ایف ایس سی کا ایگزام بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بچے پروفیشنل فیلڈز میں آگے جانا چاہتے ہیں اور تعلیمی ادارے کی ایک جو روایت بن چکی ہے اس کے رزلٹس کو, اس کے معیار کو ایف ایس سی کے ایگزام سے ناپا تولا جاتا ہے. تو ایف ایس سی میں اللہ کی کرم سے A1 گریڈز ہمارے پاس 73 رہے, A گریڈ 42 اور B گریڈ 24. کوئی بچہ C گریڈ میں نہیں آیا آؤٹ آف ٹوٹل 139 اسٹوڈنٹس. اور یہاں جو میکسیمم مارکس ہیں وہ 550 ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس 522 تک آئے ہیں پارٹ فرسٹ میں. پھر سیکنڈ ایئر کا ایگزام A1 گریڈ میں 41, A گریڈ میں 13 اور B گریڈ میں 2 بچے آئے اور
86 मार्क्स हमारे आए हैं आउट ऑफ 1100। तो बहुत सारी जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हमने इस साल ये महसूस किया कि हमारी अपनी एकेडमी, चूँकि हमारा उस तरफ रुझान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान है और जितने बच्चे FSC करते हैं वो MD कैट और ईटा के लिए आगे एकेडमीज ज्वाइन करते हैं। तो हमने बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई ऐसी एकेडमी हो कि जो रिनाउंड हो, ट्रस्टवर्दी हो और उसके रिजल्ट्स पहले से हम लोगों ने देखे हों। तो किप्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है, नेशनली टॉप पे रहता है। इनके साथ हमने MOU साइन किया है फॉर इनिशियल 3 years फॉर रनिंग देयर ईटा एकेडमी इन आवर कॉमर्स सेक्शन। ये उसकी चंद तस्वीरी झलकियाँ हैं। फिर को करिकुलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तालीमी इदारे के लिए। देखिए, निसाब मैं अपने बच्चों को ऐसा समझाता हूँ कि एक डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है, एक बाय प्रोडक्ट होती है। आप अगर गंदम को मिल भेजते हैं तो हमें डायरेक्टली आटा मिलता है वहाँ से, लेकिन बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें वहाँ से सूजी मिलती है और चंद और प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल वो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो चंद इदारों में आपको मिलेंगी, तमाम इदारों में आपको नहीं मिलेंगी। और इसी से बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल हासिल करते हैं। आपने यहाँ पे 3 और 3.5 साल के बच्चों को देखा है अभी परफॉर्म करते हुए। आगे चल के आप फिर प्रेप 1, 2 और 3 और ऑनवर्ड बच्चों को देखेंगे। और ये जो स्टेज शाइनेस है, स्टेज पे जो हमें थोड़ा सा मुश्किलात पेश आती हैं, ये इसी लेवल से बच्चों से दूर की जाती हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है और वो को करिकुलर नहीं है जो यहाँ पे पेश की जा रही है। पिछले एक वीक में हमने आपसे शेयर किया पक्खल मैगजीन, जो हम निसाबी सरगर्मियों में सबसे मुश्किल सरगर्मी होती है। बच्चों को लिखने की तरबियत देना, उनकी इस्लाह करना और उनको इस काबिल बनाना कि वो अपनी लिखाई किसी जगह पेश कर सकें। बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, चंद सेरेमनीज आपके साथ शेयर करने हैं। लाइक हमारे जो चेयरमैन बोर्ड एबटाबाद आए उनके लिए ऑनलाइन सेरेमनी हुई, सेक्रेटरी बोर्ड के लिए, असिस्टेंट कंट्रोलर की ये सेरेमनी हुई, ये उसकी तस्वीरी झलकियाँ हैं। हमारे DPO साहब यहाँ से रुखसत हुए, उनके लिए ये अलविदाई सेरेमनी का इनेकाद किया गया। एम्प्लॉइज़ एप्रिसिएशन, किसी भी तालीमी इदारे में जो आपका स्टाफ है, जो हेल्पिंग स्टाफ है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो हर साल हमारी इंतज़ामिया खुद अपने हाथों से खाना तैयार करती है, कुछ प्रोफेशनल्स की मदद भी लेती है और फिर उनको हम अपने हाथों से ये खाना पेश करते हैं। ये उसकी तस्वीरी झलकियाँ हैं। बच्चों की अप्रिसिएशन के लिए स्कॉलरशिप सेरेमनीज होती हैं और उनमें हम ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं कि जो रिनाउंड होते हैं और अपनी फील्ड में स्किलफुल होते हैं और कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए होते हैं। जिस तरह डॉक्टर आकिबुल्लाह साहब और ब्रिगेडियर अब्दुल हफीज़ साहब हैं, जो आपसे आखिर में गुफ्तगू करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि आपको आगे चल के किस तरह काम करना चाहिए। तो ये हमारी स्कॉलरशिप सेरेमनीज है फॉर साइंस सेक्शन। ये लास्ट सेरेमनी हुई फॉर कॉमर्स सेक्शन। यहाँ पे हमारे टर्किश मेहमान भी शामिल हुए थे। और टीचर्स ट्रेनिंग, ये हर साल हम 2 दफ़ा इसका इनेकाद करते हैं और रिनाउंड एकेडमिशियंस जो हैं उनको हम ज़हमत देते हैं जहाँ से भी हमारा मुमकिन हो सके। लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, कराची से आते हैं ट्रेनर्स। और एक दफ़ा ब्रिगेडियर हफीज़ साहब को भी ज़हमत दी थी, इन्होंने भी सेशन किया। आर्मी बर्नहाल से और APS जैसे इदारों से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और ये है हमारी काविश जो साल 2002 से स्टार्ट हुई, अदबी मैगज़ीन पक्खल। और एक दिन पहले इसका 6ठा शुमारा जो है उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। इन तमाम शुमारों में बच्चों की कोशिश होती है, बच्चों की काविश होती है और ये वो मुस्तकबिल के लिखारी हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। फिर इसके अलावा देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से, अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करता हूँ कि स्कूल लिमिटेड नहीं है विद इन द बाउंड्री वॉल। स्कूल जो है ये एक माशरे में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। उस रोल प्ले करने के लिए हमें अपनी बाउंड्री वाइज से बाहर निकल के भी काम करना होता है।
تو جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرتے ہیں جہاں بھی ضرورت ہو. یہ پولیس ٹریننگ کا ایک سیشن دیا, ہمارے ٹیچرز میڈم صفیہ حمدان اور دیگر جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ باہر جا کے بھی ٹیچرز ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. پولیس کا انفارمیشن ایک سیشن یہاں پہ کنڈکٹ ہوا. اور پھر اس کے بعد آج کل کا جو دور ہے وہ ای کامرس کا دور ہے, اور ای کامرس میں ہماری اس وقت چل رہی ہے ڈسکشن فیز میں ہم انیبلرز کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ای کامرس میں رجحان یہ ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے تک جو سچویشن تھی بزنس کی وہ یہ تھی کہ آپ 6 سے 7 نسلوں میں ایک اپنا نام اور مقام پیدا کرتے تھے. پھر وہ نام اور مقام آپ کو ایک ورتھ دیتا تھا. ای کامرس کی مرہون منت, آپ وہ مقام اور وہ پیسہ 1 سال کے اندر آپ کما سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جس کو ہم اپنے کامرس خاص کر کے سیکشن میں ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی ہماری ابھی ڈسکشن فیز چل رہا ہے. پھر مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں. جناب حنیف صاحب کی بک کی انوگریشن تھی, جو ادبی سرگرمی ہے ہمارا بڑا لازمی جز ہے. سوسائٹی کی کنٹریبیوشن کی جو آپ سے بات کی, جہاں ہم کوئی ڈیفیشنسی محسوس کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں, اپنے علاقے کے اسٹوڈنٹس میں, ہم انتظامیہ کو الرٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ یہ جو تعلیمی ادارے ان کے ارد گرد شاپس ہیں وہاں پہ جو سگریٹس ہیں وہ بڑے اوپنلی فروخت کیے جاتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ ان یونیفارم سگریٹ لیتے ہیں اور اسموک کرتے ہیں. تو ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو لیٹر لکھا, کمشنر صاحب کو لیٹر لکھا, اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا, اور ان تمام شاپ سے جتنی ہمارے ارد گرد یا تعلیمی اداروں کے ارد گرد ان سے انہوں نے ایک وعدہ اور ایفیڈیوٹ لیا کہ آپ کسی یونیفارم اسٹوڈنٹ کو سگریٹ فروخت نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب بچہ اسکول ٹریول کرتا ہے, جس گاڑی میں ٹریول کرتا ہے, اگر تو پیرنٹس لا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہا ہے بچہ تو وہاں پہ عجیب عجیب قسم کے میوزک جو ہیں وہ بجائے جاتے ہیں, اور وہ جو میوزک ہے وہ لاشعوری طور کے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے, اور وہ جب کلاس میں آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے ہیں کافی ٹائم تک. تو ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو لیٹر لکھا اور انہوں نے آرڈر جاری کیے, اور پھر اس کے بعد یہ رضاکارانہ طور پہ شروع میں, اور بعد میں پھر انہوں نے فورسفلی ان گاڑیوں سے جو بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں وہ جو میوزک انسٹرومنٹ ہیں ان کو ریموو کیا, اور دس واز اے بگ اچیومنٹ فار دس ڈسٹرکٹ. اینول ختم قرآن ہر سال ہم منعقد کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے بوائز سیکشن میں 25 جو بچے ہیں وہ فاز ہیں, اور ہر سال ہم جو ختم قرآن کرتے ہیں اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے, اور اس دفعہ بھی 30 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ قرآن پاک کو مکمل کیا گیا. پھر ہمارے لیے اور اس علاقے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ جو آکسفورڈ کوالٹی ایوارڈ ہے اس کا ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے, اور اس کی بڑی ایک لمبی ڈیٹیل ہوتی ہے. آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے نوٹس بورڈ ہیں ان کے معیار کو بھی چیک کیا جاتا ہے. آپ کے ٹیچرز کے انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ کے انتظامیہ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ کو آبزرو کیا جاتا ہے ڈیورنگ یور ایکٹیویٹیز, یور روٹین جو آپ کے ٹاسک ہیں اس میں. اور اس کے بعد ہمیں 2 سال سے آکسفورڈ کوالٹی ایوارڈ مل رہا ہے, اور اس ایوارڈ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا لارنس کالج گھوڑا گلی نے, اور اس طرح کے ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن نے. پھر اسپورٹس جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا عامل ہے. ہمارے وزٹس ہوتے ہیں, ہمارے ویکس ہوتے ہیں اسپورٹس کے, اور اینول پروگرام ہوتے ہیں بورڈ کے اور یونیورسٹی کے, ہم سب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. نیشنل کنونشن فار اسٹوڈنٹ پالیٹی سرکل یہ ایک پلیٹ فارم ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی. جناح کالج جو ہے وہ ریجنل ڈائریکٹر شپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فار کے پی چیپٹر, اور اس کے ریجنل کنونشنز ہم مانسرا پبلک اور ہزارہ کانوینٹ مل کے کنڈکٹ کرتے ہیں. نیشنل کنونشن ایبٹ آباد میں ہوتا ہے, اور میں اس میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا. ان 12 نیشنل کنونشنز میں سے کم و بیش اوور آل 8 کنونشنز جو ہیں وہ جناح بیسک اسکول نے ون کیے ہوئے ہیں.
اور یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ میں آپ کو صرف جو یہاں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے اس کی مثال دیتا ہوں کہ نارملی جہاں بھی ڈبیٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں بچے ڈبیٹ یاد کرتے ہیں اور اس کو آ کے بڑے اچھے انداز میں یہاں پیش کرتے ہیں. یہاں پہ جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں آپ نے جو موقف اپنایا ہے جو پریزنٹیشن دی ہے اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. آڈینس سے کوشچن ہوتے ہیں اور ایک سینئر پینل بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے کوشچن ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے موقف کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اس میں ریسرچ بیس کیس اسٹڈی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور وہ کمپٹیشن ہوتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتے. اور پھر ہمارے بچے جو ہیں جا کے انٹرنیشنلی 22 ممالک کا ایک کنسنٹریٹڈ پلیٹ فارم ہے وہاں بھی یہ بچے پرفارم کرتے ہیں. اور ہمارے بچے نیپال سری لنکا انگلینڈ اور اس جیسا انڈیا اور بہت سارے ممالک میں گئے اور وہاں بھی ٹاپ پوزیشنز انہوں نے حاصل کی ہیں. میتھس کو عام طور پہ سائنس کی ماں کہا جاتا ہے اور ہم لوگ ہر سال میتھمیٹکس اولمپیڈ کنڈکٹ کرتے ہیں. 7 اس کے ایڈیشنز اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور اس میں مختلف لیولز ہوتے ہیں فیزز ہوتے ہیں. لائک وی گیو چانس ٹو پرائمری اسٹوڈنٹس اور مڈل کے اسٹوڈنٹس اور میٹرک اور پھر ایف ایس سی کے الگ الگ کیٹیگریز میں مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں. یہ اس کی تصویری جھلکیاں ہیں. مختلف ڈیلیگیشنز وزٹ کرتے ہیں بڑی ریناؤنڈ یونیورسٹیز سے. ایئر یونیورسٹی کا ڈیلیگیشن آیا, چائنیز ڈیلیگیشن 2 مرتبہ آ چکا ہے کانسرٹ ایبٹ آباد سے, اور دیگر یونیورسٹیز سے بھی ڈیلیگیشن وزٹ کرتے ہیں. وہ پھر ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کرتے ہیں فار فیوچر پلیسمنٹ آف اسٹوڈنٹس ان دیئر ریسپیکٹیو یونیورسٹیز. چائنیز ڈیلیگیشن ہے. یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سفر ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گا اور آپ کا جو اعتماد ہے پیرنٹس کا اس پہ ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے. ایک بڑی اہم بات جو میں پیرنٹس سے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر سسٹم جب چلایا جاتا ہے اس میں 1 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. Like me, I am the principal vice section, Safiya is principal of our girls section, and Faris Sahab is the administrator over all of these both sections. Then we have another campus where Zamir Murad is serving as head of commerce section. تو یہ 3 یا 4 لوگ ہیں لیکن ہمارے سامنے بہت زیادہ پیرنٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس کی توقع ہوتی ہے کہ میں جب بھی آؤں تو میں فیاض سے یا صفیہ سے ہی ملاقات کروں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں, آپ کے سیکشن ہیڈز ہوتے ہیں, آپ کے وی پیز ہوتے ہیں اور پھر کو پرنسپل صاحبان ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس میں ہمارے ساتھ ضرور تعاون کیا کریں. اور چھوٹے موٹے ایشوز بھی ہوتے ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اسی طرح کا سسٹم ہے جس طرح کا مانسہرہ پبلک ہے یا اور دیگر ادارے ہیں. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں کسی فلاح کی گنجائش نہیں ہے, کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے. تو تھوڑا سا بردباری سے تحمل سے ہمارے طرف کا موقف بھی سن کے تو آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں کوآپریشن میں چلا کریں. اور اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا رہا ہے. چھوٹی موٹے ایشوز ہوتے ہیں لیکن اوور آل خوش قسمتی ہماری ہے کیونکہ انٹیک پالیسی ہماری اس قسم کی ہے کہ انٹرویو پری نرسری کے جب بچوں کا کرتے ہیں ساتھ پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر پیرنٹس بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. کوئی ایشوز نہیں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.